السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدید۔ واجب الاحترام جناب صدر گرامی قادر، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مرزا خواتین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ تعالی نبی حاضری کو منظور کے مقبول فرما دے۔ میں کل صبح سویرے ڈھاکے کی روانہ ہوا، دوپہر دوران کراچی پہنچا۔ چونکہ سارے علاقے کا جلسہ ہے، حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہ مخلص ترین بزرگن، میری کل بھی خواہش آئی جو اس جلسے کے اندر میری شرکت ہو جائے۔ تو صاحبات کی خدمت کے اندر درخواست ہے کہ پوری توجہ نال باہر مسئلے کی سمجھنے کی کوشش فرماؤ۔ سب اس دور کے اندر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ میں تو درخواست کرے سا کہ اپنے بچے کو قرآن کی حدیث پڑھاؤ، اپنے سینے کو قرآن مقدس کی تختی بناؤ، تبلیغی جماعت نال وقت لگاؤ۔ یاد محنت کردے اللہ کی عدالت پہنچ جاؤ تو موت کے بعد تمہارے واسطے بہت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تسا حضرات اگر علماء کے پاس آئے ہاں، اپنے سینے کو قرآن مقدس کی تختی بناؤ ہاں، موت کرے نہ گھبراؤ ہاں۔ میرا خیال یہ ہے جو جتنے لوگ آدم موت نہ آئے، میں تسا حضرات کو پوچھتا موت جو نہ آئے بہشت کی نے بیچو۔ بہشت کا راہ تو یہ گل تو آپ نہیں آتی، تسا نہ پکیں گے ہو نہ توجہ کریں گے ہو، بازاری قصے اخباری کہانیاں انہوں سے تاری نگاہ ہے۔ علماء کرام دے پاس سے جنا آؤ، توجہ نال باہو، مسئلے پکاون کی کوشش فرماؤ۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جاوے خاموش رہا ہے، توجہ کرا ہے تو اللہ پاک دی رحمت آس۔ اس واسطے جناب دین دے جلسے تے آؤ، خاموش رہو، توجہ نال باہو، تاکہ اپنا جھولا رحمت نال بھر جاؤ۔ یہ بات ہے جو مسئلے تو آپ کو نہیں آندے، سالوں کے بعد کیا جلسہ، کوئی آگے تو سڈے دیو، کوئی جاگے تو سڈے دیو، کسے خواب رات ویڈیو سو جو وڈے لوگ روڈو گھر پہن بکھے لوں گے اپنا نال لڑکائی ودن اونتے چاہیے گیا، اونتے چاہیے گیا، اونتے چاہیے گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو اصل بڑے آدمی ہیں۔ گھر بھی چاہتا نہیں، ماں شوبی کا بوچھوں کے تو پتہ نہیں، یہ روڈو لڑکائی۔ نبی پاک دی شریعت آدیے ایک گانا نفاق پیدا کریں گے۔
سارے ملک کے اندر جو نفاق دا دورہ ہے، منافقت دا زور ہے، ان گانے دے نتائج ہیں، راج دیا مہربانیاں ہیں۔ یہ مسلمان دا کوئی زمانہ ہے جب حل بھی چلے ہا کہ اللہ دے قرآن کوئی پھیرے دینا۔ غیر ممالک دے اندر جا کے دنیا دے کافریں کو کلمہ پڑھنا ہا، مرد مرد نال رہے بھی گئی پاک پیغمبر کی حدیث کی روایت کریں ہم دس لیا ہوں۔ یہ مسلمان رات مسلے تے گزرے رہا۔ میں حجاز مقدس تو کتاب آئیے انہیں لکھے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس مقام کے فوت ہوئے آپ نے اس جگہ کے 7,000 دفعہ قرآن مجید کا ختم کیا۔ اچھا ذہن پاسے سمر بناؤ، لمبا سفر ہی وحشتناک رستہ ہے۔ جب بے ملک بنیں گے پاسپورٹ بنیں گے موہر لگیں گے، ہوں تو جو اگلے جہان بنے کوئی پاسپورٹ بنائی بیٹھے کوئی موہر لگائی بیٹھے کوئی سمر نال چل بیٹھے، قسمت بھی یارا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یأتی علی القبر یوم الا تکلم، قبر کے کوئی دیوار نہیں گزرتا مگر قبر کو وعدہ انسان انا بیت الغربت وانا بیت الوحدہ، میں تیرا مسافری دا مقام ہاں، دنیا دے سمرے واسطے سمر بنے داویں میرے واسطے بھی سمر بنائیا، ماں تیرے دا مقام آ، تیرے بھائی بھتیجے کنبے قبیلے پترا دھیاں تیرے نال نہیں آنا، آنا بھائی تو ترا بیوانا بھائی تو دور دنیا کے بستر تے خلیقے تے نہالے تے رام کروانا انسان آ، میں مٹی دا مقام آ، میرے واسطے کوئی بستر بنائیا، میں کیڑے دا مقام آ، مت تیری سن جان کو میرے کیڑے کھا جاویں۔ یہ پاسے آ یہ وقت نہ منا اتنا آسان ہی کورس کرنا ہے، یہ رحم دا جہان نہیں، یہ سبق پکاونے تو بیوی بچے کو میں سنانے کہ عبد الفتاح توفیق یادہ جو انسان اس جہان کے اندر ہی کورس کرنے واسطے آئے، سادہ وطن اصلی اور موت دے بعد ہے۔ جنہیں بچے کورس واسطے بھیجے ہوں بار بار تاکید کریں گے بیٹا کھیل کودی کے وقت نہ منائیں، اگر امتحان کامیاب ہو گئی تو کوئی عہدہ مل گئی سی۔ میرے پیارے عزیزو کھیل کودی کے وقت ضائع نہ کرا ہے، اگر اللہ کے امتحان پاس تھی گئے ہے تو اللہ کی قسم ہے موت کے بعد تھوڑے واسطے بہیش کے دروازے کھلے پے، بہیش کے حور کے قصور تاری انتظار ہی چن، بہیش دے میوے تیار ہیں۔ نبی نے فرمائے جن مومن کو موت آندیے مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے، مومنہ دے کاش آج کو کئی سال پہلے میرے تے موت آوے ہا، میں کو اللہ دا دیدار پہلے ہو جائے ہا۔ یہ حدیث کس طرح دی بات، یہ سبق پکاونے یہ عربی مدارس کے جلسے اس واسطے ہوں کہ جڑے روز مرہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے دین دے جلسے تیامن دین دا سبق پڑھ دیں، ہوں تو یہ سبق پکاونے کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، موت مومن دا تحفہ ہے، موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے، جلے مومن تے موت آئیے مومن کو اللہ دا دیدار تھی، مومن واسطے قیامت دا 50,000 سال والا دین میں گزرتی جنہیں اک پہ جھنکتی ہوئے۔ تو کو خیال ہو سی نا جو اندر باز تو سنایا ہے جو قیامت دا دین 50,000 سال دا زمین ترانے جو ہو سی سورے سر تے ہو سی، یہ پریشانی ان واسطے ہو سی جرا آخرت واسطے سمجھ نہ بنے سی،
کوشش نہ کرے سی جڑا اللہ دے دین دا پرچم اٹھے سی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے دے سی قیامت دا 50,000 سال والا دین انہیں گزرتی جنہیں اکھ پہ جھنک دی ہوئے. یہ بھی سچ ہے جو پور سرات جہنم دی تو ہوئے تلوار کنے تیز تے تکھی ہو سی وال کنے باریک تے نکی ہو سی آگ تے بھا دے انگارے کنے زیادہ گرم تے تتی ہو سی لیکن یہ پریشانی انہوں واسطے ہو سی جرا آخرت واسطے سمل نہ بڑھے سی محنت نہ کرے سی اللہ دے دین دا پرچم نہ اٹھے سی جرا محنت کر کے لے سی جن پور سرات تے قدم رکھے سی پور سرات جہنم دوتے ہوئے جہنمی کو آواز آتی محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا تیرے نور دے لاٹے نال میری جہنم دی آگ ویندی بوجھ دیے. مومن دے نور نال بہشتی کامل ایمان نبی دا غلام انجے نور نال جہنم دی بھا دیں دی بوجھ دیے وہ محمدی انہیں گزر سی جنہیں بجلی پہ دینی ہوئے. میں تو یہ درخواست کرنا علماء آسن تقریران کرے سن انہیں بھی جلسہ سنے میں غالباً جلسے دا اختتامی بیمارے تشا حضرات یقین کی بات کو ظاہر نہ کرو اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ دین دی محنت رہو. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبقہ دے سردار دعا جہاں دے سردار نبیاں رسولاں دے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین دے سردار جنتی اصل پیغمبر جنہاں دی تینت جنت دی تینت آئی ساری رات مصلے تے کھڑے تے قدم مبارک مترم ہو گئے پیر مبارک سج گئے جب فارغ ہوئے رو کہ از قدر ربا تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہویا. لب غور کرا ہے کہ محبوب رب العالمین ساری رات مصلے تے کھڑن پیر مبارک سجے پین جلے سارے ہوئے رو کے آج قدم ربا تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیا. وہ سارے حضرات سوچو جو ایک دین سارے گھر ہو نبی جس جماعت کو پڑھائے شاگردان رسول دراپانی مسلے تے گزر جہاں نہج البلاغت چاہے میرے پیر علی فرمائے لوگوں لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نبی دے صحابہ کو رکھے ہمارا آدم منکم جیسے ان تو لی تو ایک آدمی نہیں جرا پاک پیغمبر دے صحابہ جیسا ہوئے لقد کانو یسمعون سوزن خبرا دل کو غبارہ لودا ہونیاں میدان جنگ نر جہاد کرنیاں وقت باتو سجدوں و قیاما انہاں دی رات سجدے تے قیام جنر گزر دی ہے ساری رات رکوع تے سجدے کرنیاں قرآن دی تلاوت کرنیاں میں نبی دے صحابہ کو لٹھے. سونا علی این گواہ ہے پیارا علی فرماندے میں نبی دے صحابہ کو لٹھے پیاری چو ایک آدمی صحابہ جیاں نہیں انہیں راتا مسلح تے گزر دیا. یہ تو نہ دین ہے. مصطفیٰ جنہیں صحابہ کو پڑھائے انہیں راتا مسلح تے گزر دیا. صحابہ جنہیں تابعین کو پڑھائے انہیں راتا مسلح تے گزر جا. سونا زین العابدین دن رات مسلح تے رہندا. حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین انہیں صحابہ نال ملاقات کی حضرت انس حضرت ابو طفیل وغیرہ حضرت ابو حنیفہ جب راتا مسلح تے گزر جہاں میں مدینہ طیبہ والی کتاب پڑھے کہ حضرت ابو حنیفہ ساری رات مسلح تے رہنے ہیں. اکثر اتفاق میں ہوتا جو صبح کی نماز عشاء والے وضو نال ادا کریں. یہ تو دین ہے. یہ میرا باز ہے یہ میری ساری تقریر ہے تو انہیں کی طرف توجہ فرماؤ. جی مسئلے نہیں سمجھ آتے چھوڑ دو. مسجد آؤ سینے کو قرآن مقدس کی تختی بناؤ. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نظروا منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، اپنے گھر کو نماز نال منور کرا ہے، قرآن دی قرات نال منور کرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی بہترین عبادت قرآن دا پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھ والا یہ ہے جی رب نال گلاں پیا کرے نہ ہوئے۔ میں تسیں دے دیو دنیا کے کاغذ گلے پہلے پڑھی جس کاغذ کی قرآن نال جاری لگ گئی چن کے اکھاں دے پیا رکھیں گا، اگر تیرا میرا سینہ قرآن کی تختی بن گیا، خدا ہی سینے کو جہنم کی اگ نال کیویں جلے سی تیرے سینے تو قرآن نہ سکا۔ یہ تو باز ہے، یہ تو ہم تقریر ہے، باقی تساں سارے متعلق تسلی کرو۔ اصا ہر نیکی کے قائل ہیں، ہر نیک کے قائل ہیں، اللہ کی توحید کے سارا ایمان ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کے سارے صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں، اولیاء کرام کے غلام ہیں، زندہ پیریں کے قائل ہیں، قبریں والے کے قائل ہیں، قبریں کی زیارت بھی قائل ہیں۔ ایک لفظ ہے جو ملے سنو جنہیں سونا مصطفیٰ فرما دے۔ میں یہ حکر بڑا پکڑنا جب مسلمان منا فی الحال مسلمان منے گا نہیں پیا لفظ ملا یہ حکر۔ میں حرم کعبہ مسجد نبی بھی تقریریں کی تھیں، انگلینڈ لندن کلا گلاسکو تک تقریریں کی تھیں، افریقہ کے کئی ملکوں تقریریں کی تھیں، افریقہ کے علماء کی جا کے پڑھائے۔ وہیں میں بنگلہ دیش کے دور پہ گیا ہوں، ادھر ڈھاکے 4 تقریریں کی تھیں، شیخ بھی 4 تقریریں ہوئیں، حبیب گنج بڑے جلسے تقریر کی تھی۔ میں ساری رات نہ ستا جو ڈھاکے سور کی نماز پڑھیے اللہ کی تو میں تاری خدمت حاضر تھی گیا۔ لفظ یہ حکو دا منے نام اللہ کے دین دا پرچم اٹھاؤ، پاک محمد دے نقش قدم تے جاؤ۔ لوگ نہیں منے نہ میں فتوے لینا نہ میں گالی کٹھانا، ہر روز لوگوں کو دعوت ودا دینا ہے، لوگوں نبی سونے کے در سے بن لاؤ۔ جنہیں سیلاب کے علاقے میں اعلان ودا ہونا، لوگوں سیلاب پیاندہ پی جان بچا جاؤ، اپنا سامان بچا جاؤ۔ میں ہر روز اعلان ودا کرے نہ میرے پیرے دیو بے دین دا سیلاب پیاندہ، بے حیائی دا سیلاب پیاندہ، بے غیرتی دا سیلاب پیاندہ۔ اگر بچنا چاہتے ہو پاک پیغمبر کے دروازے پہ آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا ساری کامیابی کے نجات سے دل ہوئی نہیں۔ امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا چلے۔ ہر نیکی دے قائل ہے، ہر نیک دے قائل ہے، ساری کائنات دا خوبیاں سارے مذہبی چند جداں زمین تے کم تھے دور کے اندر سارے مشائخ کے بزرگیں کیتے۔ لیکن پتہ ہوئے ملک آزاد کراؤنی سارے بزرگیں قربانہ دیتے۔ انگریز پٹواری بنے رہا، قانون گو نائب تحصیلدار بس میرے بزرگیں قربانہ دیتے۔ شیخ مدنی نے مہاد لڑے، انگریز کے مقابلے ایک بزرگ آئے، حضرت مدنی کو انگریز نال اتنی بغض ہے کہ انگریز کے ملک دا بنیا ہوا کپڑا استعمال نہ فرمانی ہن۔ شیخ الاسلام حضرت میرا نام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دا کرتا کھدر دا، دستار کھدر دی، سلوار کھدر دی، ٹوپی کھدر دی، حتیٰ کہ کوٹ بھی کھدر دے کپڑے دہا۔ تو حیران تھی سو ایک دفعہ آپ انگریز دی جیل تھن، انگریز جج کے سامنے آپ کو پیش کیتے نے۔ انگریز جج نے آخیا تسا فتوا دیتے جو انگریز دی فوج دی برتی حرامی۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ دے ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پیرانی زنجیر ہن۔ انگریز دی عدالت کے اندر سر اٹھا کے فرمینن ہاں میں فتوا دیتے کہ انگریز دی فوج دی برتی حرام ہے۔ انگریز جج کے تو اپنی جرم دی سزا دا پتہ ہے کہ اس جرم دی سزا کیا ہے؟
حضرت مدینہ خادم دارالعلوم دیوبندی چو تھیلا گھنایا ہا تو عدالت وچ موجود ہا. آپ نے فرمایا بیٹا ان تھیلی چو کپڑا نکال، ان کھدا جاں چادراں وچوں کڈھاں. حضرت فرمایا میں کو علم ہے کہ ان جرم کی سزا پھانسی ہے، میں اپنے کفن واسطے کھدا جاں چادراں منگوائیں کہ ماں کے بعد بھی میں کو انگریز کے ملک کا کپڑا نہ پہنایا جائے. اچھا ہر لڑکی دے قائل، ہر لوگ دے قائل ہیں دین دا کم سارے مشائخ کیتے، خاک نبوت دا پرچم سارے امیر و شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اٹھائے، زمین دے کونے کونے تے جا کے خاتم نبوت دا مسئلہ سمجھائے. ساری تبلیغی جماعت نے ملک جا کے پاک محمد دے کلمے دا پرچم لہرائے، نبی کی شریعت دا سبق دسائے. سارے علماء نے حدیثاں پڑھائیں، حدیثیں یا شرعی لکھائیں. ان دور کے اندر یا کہیں ایک کام نہیں کیتا. بخاری شریف کی شرح فیض الباری دیوبندے لکھی، مسلم شریف کی شرح فتح الملہم دیوبندے لکھی، ابو داؤد شریف کی شرح انوار محمود کے بند موجود دیوبندے لکھی، ترمذی شریف کی شرح عرف صدی کے کوكب دری دیوبندے لکھی، مشکاہ شریف کی شرح تاریخ الصدی دیوبندے لکھی. دیوبندے حدیث میں شرح چھپوائیں، دن رات پاک پیغمبر کی حدیث کا سبق پڑھائے. اور علماء دیوبند نے پاک محمد کی سیرت کی کتاب لکھی ہے جو ان دوری زمین تے کہیں آدمی یہ جن کتاب نہیں لکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لوگ شکار کرنے کی کوشش کریں نہیں، لیکن دین دا کئی دور کے اندر میرے مشائخ تے بزرگان دین نے کیتے. میں پیادا اگر کئی جو جی کتاب لکھی ہے اردو دی کتاب ہے، سیرت دی کتاب ہے، کتاب تو سا دکھاؤ ₹1,00,000 نقد انعام ہے، قرآن گواہ کر کے پیادا. علماء دیوبند سوا یو جن کتاب ان سدی کہیں لکھی. کیا فلسفے دی کتاب ہے؟ نبی دی سیرت دی کتاب ہے. نبی دا میلاد لکھے، نبی دا معراج لکھے، نبی دے معجزات لکھن، نبی دے عبادات لکھن، نبی دے معاملات لکھن، نبی دی نشست و برخات لکھیے، نبی دی عادات لکھن، نبی دی وفات لکھیے. 400 صفحے پاک محمد دی سیرت لکھن. زمین تے یہ جی سیرت دی کتاب اگر کئی لکھیے دکھاؤ ₹1,00,000 نقد انعام میں مسجدی قرآن گواہ کر کے پیار. نعرہ تکبیر. اس نے کام کیتے یہ کتاب میں سٹوتے چاہیے. جج جی تسا ہو سو تارے اردو خاندہ اتنے غالباً ہائی سکول ہے، تعلیم یافتہ حضرات ہیں، تارے ہیڈ ماسٹر صاحب ان کو پکڑا ہی اگر اتنے پکڑے جنگل والے ڈنگر ٹھو رہے ہیں، آخری میں کو سمجھانا پڑے. جنگل کا طریقہ ہی نہیں ہوگا، چرن پائے گی آوا تو لیٹن پائے گی آوا تو اون درخت تلے نہیں بیٹھا ہوا تو اٹھی کے اٹھا لگا گیا. ضرورت ادب سکھانا بھی ہے نا. پورے نوجوان انہیں شن کو فارے گئے روٹی کھانا ہڈا منجے تلے فتح منگات کو کتے ساتھ سما نہیں ملے. انہیں کوئی تمیز کہیں نہیں سکھائی جو ہڈی تلے نہیں فتیں گی کہ برتن رکھو باہر سکیں. جلے سارا تھے ہاتھوں کندوری نال پوجے سن جلے چنے شوجے روٹاں بلے دی تے نمی کندوری لیکن روٹی کھانے والے کوئی تمیز کہے نہیں. ہاتھ صاف تھی لے دھونا دھو صابن لو جب تولیہ نال پوجا ہے نمی کندوری انہیں شوجے روٹی واسطے کرے یہ انہوں نے پتا آ جو ہاتھی انہوں نے گرتے تو صحیح آخر تو صحیح کے بعد سے جو آنے ہیں سارے گالی آخر پائے گے. میرا پیارا آخر نہ جو آخوں کون آخر پیو مال آئی تالا بول تو کوئی نہیں وہ سکھاؤں جنر کا جوان تھے کو پیو مال آ لیں گے. معیشت کی تکیلی دیکھیے میرا سونا بچہ کنتے گئے دیر نہیں
دیر نال آئے گھر جو پیر رکھے کیا پکائے دے معیشت دی آدھی دال پکائی شرم نہیں کھانا دال پکائی نے جھوڑا لا کے روٹی ہوٹل تے بن کھا دیے میں ہوٹل میں جو بھیڑے اتنے کوئی مسافر آ گئے یہ گھر میں جھوڑے لا کے کھائی لے بیٹھے کس کون ساری تاری جو ٹوٹی لاتی ہے آخر کیوں تنگ بن نہ مسلمان دا عقیدہ سونا نہ عمل سونے نہ خالق دے حقوق دا پتے نہ مخلوق دے حقوق دا پتے اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے کہ ماں باپ کو نہ کھائے سارا نوجوان گالی بدا کدھے میں دھکے لگانے میں جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی خدمت کے اندر کافرات کو قید کر کے رہنے پہ حضور کو پتہ چلا جو عورت کا سر کا پردہ موجود نہیں نبی پاک نے اپنی چادر اٹھا کے نیچی فرمانے لگا لوگوں بنی ہوئی عورت کا پردہ پڑھو آج کل یا رسول اللہ تو کافر جی دیے حضور کوئی نے پردے کا کیا فکر نبی کے نمک کر چبا کے زمین میں چاہا دروازے تے گھمایا بھائی میں طے کرے زمین خرید کیجیے وچوں سونے کا مٹکا نکلے میں پہنچانا کیا آیا تو سارے مسلمان یہ جھنڈا کیا آتے علاقے کی فصولوں کو لوگ کچھ بخاری شریف ہی تھے علماء حضرات کو پوچھو مشائخ کو پوچھو زمین بیچنا یا کیا میرا دوست میں طے کرے زمین بیچی زمین دا خطہ ویچا زمین دا طبقہ ویچا جو کوئی زمین دے ویچا ویچا میں بیچی ہوئی شے بلا سنا قیامت علی خدا کو کیا جواب دے جا اے سنے دا مٹکا تیرا زمین خرید کر والا دا سنے دا مٹکا تیرا زمین بیچ والا دا سنے دا مٹکا تیرا یہ جب ضرورت تو سنو یہ اصل تھوڑی کھڑے ہوں گے تو ساتھ قرآن میرا ہے ادھر تو ساری بکھی مخلوق پہ فیصلے سے حاکم کوئی پیسے کی ضرورت ہے تبلے کوئی امیر کوئی غریب کوئی مردیں کوئی بیویوں کوئی آئے تیری زمینی کو سونے کا مٹکا نکلا ہے میں پہنچانے واسطے آیا زمین بیچنے والا دائے تیرا حق ہے میرا حق نہیں ہوں تو حلال نہیں تھی کیا لیکن جس انسان دی آخرت علی پیش تے نگاہ ان کی تسلی نہیں تھی ان کے دعویٰ کیتے حاکم صاحب میں زمین خرید کی کیے تمہیں زمینی چو سونے کا مٹکا نکلا ہے میں پہنچاؤں واسطے جی آئے میری گندا مہربانی کر کے کو آخو اپنا مٹکا گھنے مصیبت میں ایک لٹن دے ان کو بلاوت ہے زمین بیچنے والا ہے میاں تائیں کر زمین بیچیے جی میں بیچی وہ آدمی آدھے تائیں والی زمینی چار سونے کا مٹکا نکل آئے اور پہنچاؤ واسطے آئے تو کیوں نے زندہ زمین بیچانا لا دے حاکم صاحب میں زمین دا خطہ ویچا زمین دا طبقہ ویچا جو کوئی زمین دے ویچا بیچا وہی بیچی مکان بیچے درخت بیچے ہر شے بیچی ان کی قسمت ہے وچوں پتھر نکلے سونا نکلے ان دا حق ہے میرا حق نہیں یہ کیوں کوشش بدا کروں ان کی قیامت والی پیشی کی نگاہ ہے مصیبت میں کنمتائی جا رہے اگر اسالی آخرت کو نگاہ ہو جاوے سارے بیماریاں ٹل دے ان میں کئی فرقے ہیں کئی جماعتیں کئی گروہ ہیں کئی ٹولے ہیں اکثر لوگ تو دین کو فضول سمجھیں گے جنہیں تھوڑے لوگ دین نال تعلق ہے اور رسم و رواج کو اپنے دن اپنے دل کے دماغ خیر کے خیال کے پیچھے دن خدا کے مصطفیٰ کے فیصلے کا خیال نہیں کریں گے جڑے لوگ ساری تو ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں میں تھوڑے علاقے کا بندہ تھوڑی چکوں میں قرضہ میں لینا اگر بندہ ایمان بنے گے دنیا کی خاطر اگر میں بے ایمان کر رہا تو علاقے والے لوگ دنیا بھی ہیرا پھیری کر رہا میری جھوٹھی پیدائش ہے ساری زندگی تسا حضرات دے وچ میں گزاری ہے
بندہ ایمان بنیں گے دنیاوی مفاد کی خاطر. میرا سننا غور فرما. جب میں تساں حضرات نال دنیاوی ہیرا پھیری دھوکھا نہیں کیتا، میں کو کیا مفاد ہے جو میں دین دا دھوکا کراں؟ اللہ دا فیصلہ میں کو یاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دا ارشاد گرامی میں کو یاد، جرا جھوٹا مدرا کرے سی میدان قیامت دلوں کو جہنم دی لگام پوائی ہوئی سی، جہنم دی مترات سے کئی کی چھری نالوں دی دبان کٹی ہوئی سی. خدا اور مصطفیٰ دے فیصلے کے بعد ممبر رسول تے قرآن دے سامنے مسجد ہی کھڑے ہو کے میں جھوٹ کیوں بولا؟ میرے پیارے میں کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بات کو فائدہ ساری زندگی تیرے دین دا کتاباں پڑھتا رہا یا پڑھتا رہا، بیا کام میں نہیں کیتا. کسی کرے لکھے کہ میں تجارت بدا کرے نہ ہوں یا کوئی باغ بدا لے نہ ہوں یا کوئی کارخانے کی کوشش کیا کرے نہ ہوں. دارالعلوم دے بندیاں دین کی خاطر، لکھنؤ گیاں دین کی خاطر، نجف اشرف کربلا مولا گیاں دین کی خاطر، خدا کے دروازے تے مکہ مکرمہ گیا، محمد مصطفیٰ کے دروازے تے مدینہ منورہ گیا، علی المرتضیٰ کے دروازے تے نجف اشرف گیا، پیر حسین کے دروازے تے کربلا مولا گیا. میں جدی اللہ دا قرآن گواہ کر کے آنا کہ انہیں علماء حضرات نال اس واسطے رلا ودا کہ انہیں دے دین دے مسئلے کلمہ اللہ کے وضو تن روحن جڑے پاک محمد دے گھروں آئے، ساری کائنات دا خوبا سارے دین تے مرحبی کن قیامت دی نہ کھائے سا کو پتہ کوئی نہ. دنیاوی کیس واسطے ماہر وکیل گلے نہیں، جان دی بیماری واسطے ماہر ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب کے پاس میں نہیں. سنہا ایمان بچاؤ واسطے ماہرین شریعت کے پاس آ، انہیں ذات تے تقوی والے کے پاس آ، محدثین کے پاس آ، مفسرین کے پاس آ. انہیں کو فیصلہ کرا کہ میں کو ایسے راہ تے کھڑا ہو جو قیامت دن حال میں کامیاب بن گیا. یہ کو کی تھی کوشش نہیں بلی تو سنا ہر طرح کے گال بیٹھے کرے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دین کی ضرورت ہو آتی نے بے پرواہی نہ تھی رہا. ایک پرچی ہے اور بی پرچی ہے، وہ تین بی پرچی بھی آ گئی تھی. تو میں جنا آما تو کوئی تھبا پرچے نہ بن گے کہ حال تو مجھ کیا بچیں گے نا دے دو بچنے کی لیکن گال ہے ایسی جو ایک بات سے جو ہوئے ایک مسئلہ لکھ بھیجا جو یہ بیان کر دو تاکہ تفصیل نال جا تھبا پرچے نہ جتا دیں گے ہو تو جان دے ضلع کے اکثر ذمہ دار شیعین تو اکثر غریب سنی جلے محرم دا اشرا تے ڈاکان دے کسی ذمہ دار میں غریب مدیریں کو آندن او تھل نال ماتم کراؤ. غریب شدہ یہ کرے نا وہی غریب شدہ پٹے نہ شام کو گھر آئے تو اپنی جنانے کو پوچھے جو ماہر غریب ماتم جو کروایا سارے دن تو میں سنے دے گا پکائی پہن ساتھ کو چاول بھی کرنے کا ہے نا مئی شدی لکھی تھی پلیٹ چاول لکھائی یہ چاول نہیں چلے میں آخیا اللہ کی قسم ہوں یہ دیتی ہوں وہ آخیا اچھا پلیٹ میں کچھ آ دے وہ تو مہر ہو رہی دے کے بیٹھے سن میں بکھائی پا وہ غریب شدہ مجیرا نوکر چاولوں کی پلیٹ چاہ کے دے رہے آئے 70-80 آدمی ہو رہی بیٹھا تھا چاولوں کی پلیٹ ذمہ دار دے اگر رکھو کیا کھانے کا مور سہی میں غریب کی کانڈی دیکھو چاہتے اپنے چاول دیکھو سارا نہیں کٹوائے لے لیے چاول تو حضرات ٹی وی دے علاقے والے جرا میں کو ٹائم دیتے گئے وہی دیکھو چاہتے اپنا تھبا پرچ لوگ نمازاں پڑھ کے گھر پڑ گئے اسے نسا جا ڈانگ نہیں دیتی. اللہ راضی تھی بھی مسئلہ کہیں دوست لکھے جو ابو
بکر عمر دی خلافت دی دلیل ساکو دساؤ. ساکو دلیل دی کوئی ضرورت نہیں. سارا 1300 سال دا قبضہ ہے. تیرا قبضہ تو لیں دے اپنی شکل دکھا دے. پٹیشن کی میاد گزر گئی, شوفیدہ میاداں گزر گیا, 15ویں صدی شروع کی گئی. اگاں ودے دلیل پوچھتا. ساکو دلیل دی کوئی ضرورت نہیں. ساڈا 1400 سال دا قبضہ ہے. جہاں قبضہ توڑنا جاندے میدان کے آوے دلیل دکھاوے جو انعام منسی دے سا. صدیق, فاروق, علی, انہیں 3 بندے, چوتھا علی, انہیں خلافت کے حصول واسطے نہ دورہ فرمائے, نہ لوگوں کے درے پہ ہیں, نہ کنڈا کھڑکائے نے, نہ ڈرائے نے, نہ دھمکائے نے, نہ تلوار اٹھائی نے, نہ مال کھمائے نے, نہ درد پلا نہ دیگاں پکائے نے. انہیں کو خلیفہ خدا بنائے, محمد مصطفیٰ بنائے, علی المرتضیٰ بنائے. یہ تو نہ بن گیا, یہ سارے نہ بن گئے. نہ صدیق دی خواہش ہے, نہ فاروق دی خواہش ہے, نہ غنی دی خواہش ہے, نہ علی دی خواہش ہے. لوگ تو میرے پیر علی کو پہلا خلیفہ وجہ بنے تو 16 علی و چوتھا نہیں بنتا. حضرت عثمان ذوالنورین شہید ہو گئے, لوگ جمع ہو کے آئے, یار علی تو اپنا ہاتھ چال, تیرے ہاتھ بیعت کرنی ہے, سارا خلیفہ تے امام تے بادشاہ تے امیر تو بن. میرا پیر علی فرمے نہ لوگوں دونگی وقت میں تو غیری من چھوڑو, کوئی اور آدمی تلاش کرو, میں خلیفہ نہ بندا, دشوار کم نہیں. نہج البلاغہ پہ مار کا تو پہلا رہتے بڑا من سو ہم چوتھا خلیفہ نہیں بنتا. کتاب چاہیے میرے نال گل کوئی نہیں کرنا. پیا کو تکی کھڑے ہوں جی سردی بڈھے کمزور کو تکی کھڑے ہوں گی نا, انہیں کو پتے جی انہیں کو آنی نہیں کسی نے. شیعہ کو آخر میرے نال گل کرے. شیعہ مولوی زیادہ پیالہ پی تھی, اللہ کی رحمت نال میرے سامنے نہ تھی. اللہ کے والے تو میں کو سنا دینا. آخر خیر ممالک دے لوگ جو سڑے تو 10 منٹ تقریر تے فون دی قربانی بھی نہیں دیں گے. تو وہ بنگلہ دیش والے میں کو سجا انہیں آمد رکھ دی, ہوائی جہاز کی ٹکٹ دیتی ہے. تو ہوائی جہاز ایک پاسوں کو 3.5 گھنٹے تقریباً لگ گئے. 3.5 گھنٹے آنے جدی جتی منزل ہے. میں نے کوئی گھر تو سی کرایہ ہی نہیں. کئی ہزار روپیہ انہیں خرچ کیتے. وہ ڈھاکے کنے سریٹوی میں کوئی ہوائی جہاز سے گر گئے. اگر کوئی بات ہو تو سنا میں کو نہیں. ہاں تو میں بھی تو کوئی کریں نہیں دسایا. میں نبی دا غلام ہاں, صدیق علی دا غلام ہاں. سوئے پاک پیغمبر نے صدیق دے ڈنگ والی جا کے اپنی لعاب لائی ہے. ساری سال ختم تھی گئی. مولا علی دے اکھاں میں درد ہا. پاک پیغمبر نے اپنے لعاب مبارک لگائی, درد وہ ختم ہو گیا. میں عبدالستار توفی, میں گھر آدمی پاک پیغمبر دے گجنے والی جتی تو قربان تھی ونجن. میں چونکہ نبی دا غلام ہاں, صدیق علی دا غلام ہاں. اگر کئی آدمی کو نان کھا بنیے, سپ لڑ بنیے, میں لعاب لون کے لا لینا کھواؤ. اللہ دی رحمت نال ہی کے نہیں جار ختم تھی ویسی. کئی علاج معالجے کی ضرورت ہوئی. ایک دی لون کی روڑی پیچھے رہنا, پیچھے ہے مرچا سستے میں, سوتا مرچا مہنگی. تو آپ سمجھو یہ نقطہ تو عرض کر دیتا ہوں. جو کئی بندے بعد میں نال جھگڑا کریں نہ آدمی کو کیا ہے ساری تشریح میں نہ کر سکتا. مرچاں کینے اوکھاں پیس دیں, لیکن بازار دیکھ بنو پیسی ہوئی مرچ سستی ہو سی, سیبتی مرچ مہنگی ہو سی. یہ نقطے ہیں. روڑی سیبتی یہ جگہ روڑی صرف پیسے توڑ روڑی, 1 پیسے تو ایک آدمی واسطے.
میں وہ آپ لا لینا ان کو رکھو کئی گنا کھا بنی ایک نہیں کھویشو اللہ کی رحمت لال شام تئی سار باہر کٹ کے سڑکتے میں نبی کا غلام ہاں صدیق علی کا غلام ہاں تم کی پاس توجہ میں کیا کرنا تو کچھ لوگ برگڑے کھڑے پٹویں کھڑے دھوئیں تو بلیں کھڑے نبی کے گھرانے تو خد کریں کھڑے تو سچینا بدن کنتے بنیا تو پتا ہی لوگ کتنا گن رہے نہیں لوگ کیا کام کر رہے نہیں یہ شیعہ پہلے لکھے جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے اصل قرآن غالب امام مہدی کے پاس ہے جب اصل کی ناس ہے یہ شیعہ قرآن کے خلاف کتاب چھپائی یہ نبی آخر زمان کے خلاف شیعہ کتاب چھپائی خمینی کا فوٹو باقاعدہ نشر کرایا یہ کتاب کے باقاعدہ خمینی کا فوٹو ہے یہ کتاب کے صفحہ پڑھنا تے خمینی لکھے سارے نبی ناکام تھے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ ناکام نے تم دوسرا سوچو کہ یہ کیسی محسوسات ہو رہی ہے سارے مسلمانوں کو کتنا گدی رہنا یہ جو تو آدم شیعہ سنی بھائی بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی شیعہ نے دین یاد جدا کیوں کرائی شیعہ دا کلمہ جدا اذان جدا نماز جدا جنازہ جدا نکاح طلاق جدا کتاباں جدا حتیٰ کہ قرآن تک جدا شیعہ لکھ لیتے یہ اصلی قرآن غالب مہدی کے پاس ہے ہونی بانگ جتھا دینے اٹھا مہدی کو آدم شریک القرآن کیا مطلب شریک القرآن یعنی امامی غالب تے قرآنی غالب جب امام مہدی ظاہر ہوا قرآن کو ظاہر کرے سر میں پڑھنے کا حکم دے دی وہ مخالف لہذا القرآن موجود غار والا قرآن ہی قرآن کے مخالف ہے یہ لکھے اصلی قرآن 17,000 آیات موجودہ قرآن 6,666 آیات اس وقت شیعہ اپنے بچوں کو قرآن میں حافظ نہیں بنے گا سارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ تھی گئے ان داسی جو حافظ تھی گئے پیارے علاقے شیعہ بجا بستے ہیں کئی شیعہ موجود ہیں شیعہ کو آخو زیادہ بچے اپنے حافظ نہیں دکھیں گے تو نہ دکھاویں اتنے حافظ تو چار دکھاویں جتنے حافظ مولانا غلام فرید صاحب کے مولانا شبیر صاحب کے پتر حافظ ہیں اتنے تو چار دکھاویں میں یاد کرنا چھوڑ دے سن قرآن گواہ ہے نعرہ تکبیر سارے موزے چو یہ آخو تو میں رعایت ہی کر سکتا کہ میرے کو تھوک کا دکان ہے پرچون سمجھ موزے چو نہیں دکھا سکتے چلو اتنے حافظ بچے اپنے سارے پاکستان ہی چچا دکھا میں کو اگر 800 تو میں تھیں مسجد کی سٹیج میں 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال کا بچے گھنا سا جڑے سننے کے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں شیعہ کو آخو چلو جی اتنے بچے نہیں دکھا سکتا جتنے سارے ان حضرات کے بچے ہیں تو آپ موضوع ایک بچہ تو 4 دکھا لیں 12 سال والا شیعہ جڑا قرآن کا حافظ ہے دکھا میں کو تو نا من کی تحقیق کرے سا کھلا پیرا چاہے سائیں کہنا پترے تو پھر سادہ سودا وہ حافظ پکڑا دے رہی چو کو آدم تک 1000 روپیہ دے سن پچھا قرآن سنا وہ آیا مجھے شام ملے لوڈ سپیکر لگایا تو ساری رات وہ حافظ قرآن سنایا یہ سویرے آئے کو سنیا آگے رات مار کے ہاں سنا تھا سے وہ آدھے ہم کہیں نہیں حافظ ہاں کوئی نا امام بارے کی آواز آئی نہیں ہے کسی اور سنا دے کیا پتہ صحیح یہ تو میں نال کھڑا ہوں وہاں تو میں آخر حافظ تو تھا تھوڑا کی میں کو تو سرنا کوئی نہیں وہ
محرم کے دہاتے باہر دا افسر آئے کراچی، ہوائی جہاز کو جو اترے تے کراچی آئے، محرم دا دہا کہا وہ ملنگ پٹے نے ودے ہم پیچھے باہر والے انگریز پوچھے سارے پاکستانی افسر کہنے کیوں ودے پٹے میں خیر تے ہے؟ انہیں آئے کہ انہوں نے امام شہید تھی گئے، قتل تھی گئے، انہیں غم نیچے پٹے نے پہن یوں پوچھے جو کتھا قتل تھے؟ وہاں سے کربلا وہاں سے کداں قتل تھے؟ پاکستان میں افسر ہے جو پرانی گل ہے 1400 سال تھی گئے، پیچھے انگریز والا آئی تھی میں کراچی آنے کو آج پتہ لگے جو پٹے نے پہنے تو میں نال کھڑا ہوا ہاں تو میں دسا آج انہیں کو پکا تو کبو کرا انہیں کو دورہ تھی دے دے سنیں گے مرکا جی وہ شول بڑائی کن شول پیٹے میں آدم ہوں بس کرو کل 9 بجے بلا پیٹے سوئے 9 بجے تو خامی میرا جھلیا کھڑا رہا شول تری تماشے تسا سوچے نہیں دے میرا پیارا غم جو ہونے فوت کی کنے بعد ہونے پر ہے زور نہ رکھو غم جو لوگ کریں دن فوت کی کنے پہلے کریں دن پیچھے کریں دن زور نہ رکھو پیچھے حضرت حسین پہلی محرم کو چلتا پھرتا نہ بتا زور نہ رکھو جلدی آخو نماز کو چلتی ویسی دوسری تیسری محرم کو حضرت حسین سونا نمازہ نہ کھڑا پڑتا، چوتھی پنجویں چھویں کو قرآن نہ کھڑا پڑتا، 7ویں 8ویں 9ویں کو قرآن نہ کھڑا پڑتا، 10ویں بھی دیگر تین تھوڑا حسین چلتا پھرتا کھڑا جب تک حسین زندہ کھڑے پیٹے نہ پہن جلو شہید تھی گئے یاری بات چپ کر دینا جو حسین کا غم ہوا تو پیچھے چپ دی گیا یہ گل تو سوچنی ہے اللہ تو کچھ توفیق دے گے 14 مہینے قرآن سے یاد کی مر کا بال مسالہ خان صاحبان سردار صاحبان سید صاحبان سنی کا بچہ ہی دیکھو 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 واہ واہ رب بات ہے شاہ ابھی تو ٹھیک ہے ابھی دیکھو لوگ ٹھیک قرآن کا حافظ ہے سچے میں بے جان دیو جو چندہ پیدے نہیں ہے تو مولوی چپے کریں 70 سال والے بڈھے کو کلمہ صحیح نہیں آتا، دعا قنوت نہیں آتی، جنازہ نہیں آتا، یہ نکا جہاں بچہ توالا یہ کام پہ کریں ہیں جو 30 سپارے قرآن دیں گے سینے چ رکھا دیتے ہیں جتوں آخال تھا یاد پڑھتے بس مک گئی بات کتوں گھر ہوتا گولے والی بستی کر رہی ہے پر علاقے میں متا کو نال پکڑا اور شیے کنے پچھو نہ حاصل والا کتنے وہ ادن سارا پڑھی کرتی بتے شو دیکھے نان پاس لوگوں کو بدھو بڑائی تھے پرلی کندی ہوتے یہ پرلی کندی بنگلہ دیش جو میں نہ پکڑایا دکھاؤ دے نہ میرا سونا نہ سناؤں قرآن دا حافظ دے 3 پڑھتے قرآن دے یاد میں جتوں آنکھوں پڑھتے میرا ہوں اعلان ہے کہ سارے پاکستان چوشیا یہ جڑا بچہ قرآن دا حافظ لکھاوے قرآن میرے سر تے میں باز کرن چھوڑ دے چلو ایران ہی تو دکھاؤں بس ساری زمین تے یہ جڑا بچہ شیئے دا ہی قرآن دا حافظ لپ ہوئے جا انعام آپ سے دے قرآن سالا اسا قرآن دے سالا پیر حسین قرآن دا حافظ ہا سورہ حسن قرآن دا حافظ سورہ حسن حسین دا بابا شاہدی قرآن دا حافظ حضرت صدیق فاروق غنی قرآن دا حافظ سورہ حسن حسین دا نانا پاک نبی قرآن دا حافظ سورہ حسین دا لخت جگر زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی جبا محمد تقی علی نقی حسن عسکری قرآن دے حافظ سارے بچے قرآن دے حافظ اساں پاک میں غلام ہیں اگر شیعہ پاک نہ غلام ہے سارے پاکستان کے کئی امیر غریب شیعہ دا ایک بچہ یوں کیا دکھانا ہے گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہے بس اگر تحقیقات مدد کریں گے یہ آدم بچے کو قرآن پڑھاؤ مسجد آؤ وہ آدم دھوئیں کے بہو اصا کن کے بنو خبر کون سچے سچے
کیا نکاح جاتی ہوئی 14 مہینے 14 مہینے قرآن یاد کیتے اللہ دی رحمت ساری تو سنی مبارک ہوئی سارا مولوی حافظ ہے پیر حافظ ہے مرد حافظ ہے بلد حافظ بچے حافظ بوڑھے حافظ اکھی والے حافظ سارے اندھے بھی قرآن دے حافظ سارے درس میں کئی ہزار بچہ قرآن دا حافظ بنائے یہ نہیں کہ مولانا اپنے بچے پترے بھتیجوں کو حافظ بنے رہے یہ تو کرایا بال ہے کتنا ہوگا گولے والے مولانا ہونے نہ کرے خیال وہ ملنگ تو آپ کو آدھے کہ نبی سارا فائدہ علی کو دینا رہے گا باقی کہیں کوشچن اسی دی تھی یہ نبی دی تعریف اللہ تو آپ کو سوچ دے رہے نبی کے غلام اصا ہے قرآن اصا بچوں کو پہ پڑھنے ہیں اللہ سا کو جیندے موئن ہیں تاکہ یہ غلامی رکھے علی کے حسین شالا پیرے صحابہ اہل بیت دے من والے اصا ہیں نبی دے شہدائی اصا ہیں یہ مال کی کہ اصا سیرت دی کتاب لکھیے زمین سے ہی گئی کتاب کہیں نہیں لکھی نبی 17 میں جب سننا نماز کو دیر کھلی دیں گے کو دیر کھلی دیں گے یہ نماز پڑھتے ہیں سنا تھا بچے درسی بھگاؤ تبلیغی جماعت نال جینے لاؤ میرا توالا پار ہے حضرت جابر فرمانے 14 دی رات ہے میں نبی پاک دے چہرے تے نگاہ کرن ہم 40 دے چاند جدید بنن ہم جب نبی پاک دے چہرے تے میری نگاہ ہوندی ہے 24 دا چاند میرے کو بے نور نظر آندا سونا مدنی کریم 14 طبقہ دعا جہالا نور بشر اولین آخرین انبیاء رسول دا سردار جنتی الاصل پیغمبر نبی دی سیرت دی کتاب دے بننے لکھیے انہیں اہتمام کیتے نے جنہیں پاک محمد دی صورت دے داغے انہیں سیرت والی کتاب دے کئی حرف تے نقطے دا داغ نہ ہوئے 400 صفحے تک ایک حرف تے نقطہ کوئی نہیں یہ جو کتاب کہیں لکھی یہ کم دے بندے کرنے انہیں حدیث پڑھانے تفسیر پڑھانے خاتم نبوت دا پرچہ مٹھانے نبی دے صحابہ تے اہل بیت دی صداقت دے دلائل دے سامنے پاک پیغمبر دی سنت دا پیغام پہنچانے سارے ذمے کم نے لاکھ کے ذمے تقریب کاریے گالی گلوچن 400 صفحے تائیں ایک حرف اے جانی جان دے اوتے نقطے دی ضرورت ہو گئے اردو تعلیم یافتہ حضرات توجہ کر رہے بسم اللہ بھی وہ لکھی سے جن کو نقطے کی ضرورت کا ہی نہیں کیونکہ سیرت والی کتاب ہے اردو بسم اللہ اردو لکھے تھے نقطہ کا نہیں پردہ تو توجہ کرائے اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا ہے کئی حرف کے نقطہ ہے اب وہ سطر پر دیں مکھی میں امام رسول سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ رسول ہی وسلم کئی حرف کے نقطہ ہے میرے پڑھے لکھے والا ہوتا زبان گسی نہ انشاءاللہ اب ہے حضور واسطے اب لکھا ہے کہ لاکھوں درود و سلام کہ اس کا ہر عمل اور اس کی ہر ادا پہلی سطر کے لکھے ہے جو حضور دی ذات واسطے لاکھوں درود و سلام لوگ تو آپ صلاح سلام دے منکرن صلاح سلام پڑھنا سارا دین ہے سلام سلام پڑھنا سارا ایمان ہے پرسو جنہیں سونا نبی فرما اللہ صاحب نبی دا غلام بنا دے پاک پیغمبر راہ پہ چلا دے گا آخر دعوانا الحمدللہ حضرات گرامی علامہ توسیع کی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے نیز علماء کرام کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں شکریہ ولیوں کو سب کتنا دراہ کو صلاح اللہ سارے عقید عمل دی اصلاح شہرادہ سا کو شرک کو بچا کفر کرے بچا نفاق کرے بچا بدعات کرے بچا رسومات کرے بچا پاک پیغمبر دی مقدس تعلیم دا شہدائی بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.